اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف امام حسین علیہ السلام میں یہ آج 8 نمبر کا درس ہے۔ منقول ہے کہ زیاد ابن ابی سعد ابن سرح نامی محب علی علیہ السلام کو تلاش کر رہا تھا تاکہ اس کو قتل کرے، تو امام حسین علیہ السلام نے زیاد کو خط لکھا کہ کیوں تم سعد ابن سرح کو جو ایک بے گناہ مسلمان ہے قتل کرنا چاہتے ہو؟ زیاد جواب دیتا ہے امام حسین علیہ السلام کو کہ میں اس کو آپ کے والد کی دوستی کی بنا پر قتل کرنا چاہتا ہوں۔ حوالہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 720۔ زیاد ابن ابی کے مظالم میں سے ایک بڑا ظلم یہ تھا کہ اس نے سمرہ ابن جندب جیسے ظالم شخص کو کوفے اور بصرہ میں اپنا جانشین بنایا، اور پھر زیاد ابن ابی کے مرنے کے بعد معاویہ نے بھی سمرہ کو کوفے کے داروغے کے طور پر باقی رکھا۔ سمرہ نے ایک ہی دن میں 80,000 شیعیان علی کا قتل عام کیا۔ حوالہ تاریخ طبری صفحہ نمبر 132۔ ابو سوار ادوی کہتے ہیں کہ سمرہ نے ایک دن صبح میری قوم کے 47 افراد کو جو حافظ قرآن تھے بے رحمانہ طور پر قتل کیا۔ حوالہ تاریخ طبری جلد نمبر 6، اوپر بھی طبری کی جلد نمبر 6 تھی، اور یہ اس کا صفحہ نمبر 132، اور کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 183، جن میں حجر ابن عدی اور اس کے ساتھی بھی تھے ان شہید ہونے والوں میں، اور مالک اشتر، محمد ابن بکر اور عمرہ ابن حمق جیسے بزرگان شامل تھے، جو معاویہ کے زر خرید مزدوروں کے ذریعے درجہ شہادت کو پہنچے۔ معاویہ کی وحشیانہ حکومت اس طرح کی تھی کہ عمر ابن حمق کے سر کے لیے حکم دیا گیا کہ ان کے سر کو ان کی زوجہ کے پاس لے جایا جائے، جو خود اس وقت زندان معاویہ میں تھیں۔ معاویہ کے دور حکومت میں حالات ایسے ہو گئے تھے کہ کوئی اپنے نزدیک ترین رشتہ دار پر بھی اعتماد نہیں کرتا تھا، اس احتمال کی بنا پر کہ کہیں یہ معاویہ کا جاسوس نہ ہو۔ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ چونکہ زیاد ابن ابی خود کوفے کا تھا اور امام علی علیہ السلام کی خلافت کے وقت سے شیعیان علی کو پہچانتا تھا، بلکہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کہاں اور کتنے ہیں، اسی لیے وہ گوشہ و کنار سے بھی محبان علی کو نکال لاتا، ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیتا اور ان کی آنکھیں نکال دیتا، اور پھر انہیں پھانسی دے دیتا تھا یا قید میں ڈال دیتا تھا، حتیٰ کہ اس نے کوفے میں کسی ایک شیعہ کو بھی باقی نہیں چھوڑا تھا۔ حوالہ کتاب الغدیر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 28۔ خلاصہ گفتگو یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی امامت کے دور تک کوئی شیعہ کوفے میں باقی نہیں رہا سوائے ایک چھوٹے سے گروہ کے، جس کی تعداد 4,000 یا 5,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ ابن زیاد جب کوفے کا داروغہ بنا تو اس نے سب سے پہلے انہی لوگوں کو پکڑوا کر امام حسین علیہ السلام کے عراق کے لیے نکلنے سے پہلے قید کر دیا تھا۔ اس دور میں پورے کوفے میں صرف اتنے ہی شیعہ تھے جنہوں نے ابن زیاد کے بصرہ سے چلے جانے کے بعد اور مرگ یزید کے بعد قید خانوں کے دروازے توڑے اور اس طرح خود کو قید و بند سے آزاد کرایا، اور امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے عنوان سے قیام کیا۔ اس وقت تک امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو 4 سال
گزر چکے تھے اور ابھی قیام مختار شروع نہیں ہوا تھا۔ یہ لوگ سلیمان ابن صرف خزائی جو کہ خود 93 سال کے تھے، ان کی سربراہی میں شامیوں سے جنگ کرنے گئے، جس کے نتیجے میں خود سلیمان اور بہت سے ان کے ساتھی اس جنگ میں شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے درجہ شہادت کو پہنچے۔ علامہ مامخانی لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے عراق پہنچنے سے پہلے ابن زیاد نے 4500 شیعوں کو قید میں ڈال دیا تھا، جن میں سلیمان بن سرد خزائی جیسے افراد بھی تھے، جو تقریباً 4 سال زندان زیاد میں رہے۔ لہذا جو معروف ہے یا ابن اسیر سے منقول ہے کہ یہ لوگ اس وقت اپنی جان و مال کے خوف سے امام حسین علیہ السلام کی مدد کو نہیں جا سکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پشیمان ہوئے اور پھر سلمان کی رہبری میں توابین یعنی توبہ کرنے والا گروہ تشکیل پایا تاکہ گزشتہ کاموں کا جبران کیا جائے اور خون امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لیا جائے۔ لہذا قاتلین امام حسین علیہ السلام میں کوئی شیعہ نہیں تھا، بلکہ سب خوارج اور مرتدین اور منافقین اور امام علی علیہ السلام کی دور حکومت میں اپنے عہدوں سے معزول ہونے والے لوگ تھے، یا امام حسین علیہ السلام کی حکومت سے فرار ہونے والے تھے، یا وہ غیر عرب لوگ تھے جو کرائے کے قاتل تھے۔ حوالہ کتاب تنقیح المقال، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 63۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔